الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام معززین علاقہ، باہر سے تشریف لائے ہوئے مقامی علماء کرام، جامعہ دارالعلوم اسلامیہ کا سالانہ ختم بخاری شریف کا روحانی اجتماع ہے، اور آپ حضرات ولی کامل خطیب بے بدل صاحبزادہ حضرت مولانا یحییٰ عباسی صاحب دامت و فیوضہم کی پرخلوص دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں، اور یہاں کی انتظامیہ جنہوں نے آج اس بابرکت تقریب کے انعقاد میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، آج وہ سارے خراج تحسین کے مستحق ہیں. ہم دل کی عطا گہرائیوں سے آج کے اس اجتماع کے تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور خصوصاً ان حضرات کو کہ آج کے بعد جن کے نام کے ساتھ مولوی مولانا لگ جائے گا، اور وہ ہونہار طالب علم جن کے نام کے ساتھ آج حافظ صاحب باقاعدہ سند کے طور پہ لگے گا، یہ بہت بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے لمحات کو قیمتی بنایا، اور دن رات کی انتھک محنت سے انہوں نے علوم نبوت کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا. آپ یہ سارے حضرات اسٹیج اور سامنے والے اور پردے میں مستورات اگر ہیں تو جس طرح پہلی تاریخ کو ملازم مالک سے تنخواہ وصول کرتا ہے،
سارا سال دینی اداروں کے ساتھ جو آپ کا تعاون محبت بھرے انداز میں وابستہ رہا، ایک سال کے بعد اس ادارے کے ساتھ پورے سال میں جتنا آپ نے تعاون کیا دعاؤں میں، عطاؤں اور وفاؤں میں، آج آپ اس تعاون کی وصولی کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اس ادارے نے بھی کسر نہیں چھوڑی، اس ادارے نے آپ کو شیلڈ اور سند کی وصولی نہیں دی، بلکہ علماء اور قرآن کے حافظوں کی صورت میں وصولی دی کہ جو گندم تمہارے گھروں کے اندر پڑی پڑی بیکار ہو جانی تھی، جو پیسہ کسی نہ کسی ہمارے دنیا کے کام میں خرچ ہونا تھا، ہم نے وہ گندم کی بوری اور وہ پیسہ اتنا قیمتی بنا کر آپ کی گود میں پیش کیا کہ آپ اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان جس وقت جہاں چاہیں انہیں کھڑا کر کے سن سکتے ہیں۔ یہ ایسا صدقہ جاریہ تھا جو علماء کرام نے منبر پر بیٹھ کر جس کی طرف آپ کو متوجہ کیا، دیا 50 سال پہلے، اور اس کے اندر اخلاص اور للہیت ہوئی، دکھلاوا ریاکاری کسی پر احسان نہ ہوا۔ 50,000 سال کے بعد، لاکھ سال کے بعد، 2 لاکھ سال کے بعد قیامت کے دن آپ کو 1,000 روپے کی پوری وصولی دی جائے گی، اور اس فائدے کی خوشخبری مرتے ہی یا مرتے وقت ہی سنا دی جائے گی، جب اطمینان اور سکون کے ساتھ بلایا جائے گا اور قبر میں تھوڑی دیر بٹھایا لٹایا جائے گا، پتہ لگے گا ہواؤں سے، مسکراہٹوں سے، قبر کے پرسکون ماحول سے کہ میں نے جو اللہ کے لیے دیا تھا، اللہ نے میرا حق نہیں رکھا، میں نے اللہ کا حق ادا کر دیا، اللہ نے میرے حق کو پورا کر دیا۔ آج جس کی زبان سے سن لیں وہ کہتا ہے پاکستان میں کیا رکھا ہے؟ کچھ نہیں رکھا ہے، کیا کریں یہاں رہ کر؟ دیکھو جی، وہاں گاڑیوں کی ڈرائیونگ و لوگوں کے، جانوروں کی دیکھ بھال، وہاں طرح طرح کی مزدوری کر رہے ہیں، کیا کریں بچوں کے لیے؟ پاکستان میں کچھ ملتا نہیں، پاکستان میں ہے ہی کچھ نہیں۔ ہماری سوچوں اور ذہن کی سوچیں کی وسعت اتنی کم پڑ گئی کہ ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ پاکستان میں اللہ کی کون سی ایسی نعمت ہے جو موجود نہ ہو؟ پھل ترکاریوں کے اعتبار سے، موسموں کے اعتبار سے، خوشحالی کے اعتبار سے، فصلوں کے اعتبار سے، کون سی ایسی نعمت ہے جو یہاں موجود ہے؟ یہ تو ساری دنیا داری کا ایک ذریعہ ہے۔ مساجد کی نعمت پاکستان میں، مدارس کی نعمت پاکستان میں، کلمہ کی محنت کی نعمت پاکستان میں، قرآن کی تلاوت پاکستان میں، اذان آزادی کے ساتھ، نماز آزادی کے ساتھ پڑھنا پاکستان میں، 24 گھنٹے مسجدوں میں آمد و رفت پاکستان میں، مدارس دینیہ میں بغیر کسی پابندی کے ساتھ قرآن کی 24 گھنٹے تلاوت ہونا پاکستان میں، حیا پاکستان میں۔ سرحد کے پار جا کے دیکھیں، بہن بیٹی، بہن بیوی ماں میں فرق کوئی نہیں، لیکن الحمدللہ بہن کو بہن کی نگاہ سے، بیٹی کو بیٹی، بیوی کو بیوی، ماں کو ماں کی نگاہ سے دیکھنا پاکستان میں، حیا غیرت ایمانی پاکستان میں، صداقت پاکستان میں، حیا وفا پاکستان میں، ایک دوسرے کا احساس پاکستان میں۔ ذرا جائیں حضرت اقدس مولا یحییٰ عباسی صاحب سے پوچھیں، آپ تو دنیا گھوم کے آتے ہیں، اگر وہاں کوئی موت میت ہو جائے، 7 والی دیوار والے کو خبر نہیں ہوتی، اور یہاں پورا کنبہ آپ کی غم کی کے اندر آپ کی دلجوئی کرنے کے لیے آ جاتا ہے، بستر، کپڑا، چرپائی، چائے، پانی خود اپنے گھر سے لے کے پیش ہو جاتا ہے، پھر بھی روتے ہو پاکستان میں کچھ نہیں۔ قرآن کی تلاوت کی آزادی، نماز پڑھنے کی اذان، اللہ اکبر کے نغمے 5 مرتبہ سننے کا موقع ملتا ہے تو پاکستان میں۔ دنیا کا تنگ نظر یہ کہتا ہے اگر کسی کو دعوت دیں کہ چودھری صاحب، شیخ صاحب مسجد کا افتتاح ہے، تشریف لائیں، تو پلٹ کے یوں نہیں کہے گا اللہ کا شکر ہے ایک اور اللہ کا گھر وجود میں آ رہا ہے۔ نہیں، کیا کرنا ہے بنا کے؟ پہلے تھوڑی ہیں
ان کو تو آباد کر لو. کیا کرنا ہے مدرسہ بنا کے؟ پہلے تھوڑے ہیں ان کو تو آباد کر لو. تم مارکیٹ پہ مارکیٹ بناتے ہو، تم ایک دکان سے دوسری دکان بناتے ہو، تم ایک مکان سے دوسرا مکان خریدتے ہو، تم ایک پلازے سے دوسرا پلازہ، ایک گاڑی سے دوسری گاڑی خریدتے ہو. کبھی ہم نے کہا کیا کرنی ہے؟ کہتے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. جب ہم تمہارے کام پر شرمندہ نہیں، تم ہمارے کاموں پہ کیوں شرمندہ ہوتے ہو؟ کبھی ہم نے کہا کہ 4 گاڑیاں رکھ کے کیا کرنا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ تجھے اور دے. آپ کو بھی کہنا چاہیے کہ یا عباسی صاحب اللہ آپ کو ایک اور دینی ادارے کی شاخ دے دے، ایک اور دینی ادارے. اگر آپ چلاتے ہیں تو پاکستان اور پاکستان سے باہر اللہ کی قسم اگر ہم چلاتے ہیں تو ایک بھی ادارہ نہیں چلتا. اگر اللہ چلاتے ہیں کچے پکے چھوٹی بڑی عمارتوں کے اندر پڑھنے والوں کی روزی روٹی کا انتظام کون کر رہا ہے؟ اللہ. پوری دنیا کا سروے کریں. میں کسی محکمے کی بات نہیں کرتا کیونکہ لکھنے والے سنتے کچھ اور ہیں، لکھ کے کچھ اور لے جاتے ہیں. میں انشاءاللہ اس انداز سے بات کروں گا کہ سننے والے اور لکھنے والے میری گفتگو کی تائید کریں گے. ادب سب کا ہوتا ہے، ڈر رب کا ہوتا ہے. ہمارے حضرت اقدس جہاں جہاں سے میں نسبتیں ملی، حضرت پیر محمد شاہ صاحب اور حضرت خاکوانی صاحب اور بہت سارے حضرات سے نسبتیں ملی. یہ فرماتے ہیں جو ایک کا ہوتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے، جو سب کا ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا. میرے عزیز اللہ کے بن کے دنیا کے اندر رہو، اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے. اگر مخلوق کی محبت کے پیچھے لگے تو یہ جوتے مار مار کے قبر کے اندر گھسائے گی. میرے عزیز میں اسی لیے کسی محکمے کا، کسی ادارے کا، کسی جگہ کا نام نہیں لیتا. دنیا کے اندر کوئی ایسا مجھے دنیاوی ادارہ دکھاؤ جو صداقت پر مبنی ہو، جہاں کرپشن نہ ہو، جہاں 2 نمبری نہ ہو، جہاں خرد برد نہ ہو. لیکن میں تمہیں الحمدللہ ایک چھوٹا سا نمائندہ، ایک چھوٹا سا کارکن اپنے پورے ملک پاکستان نہیں پوری دنیا کے مدارس کی نمائندگی کرتے ہوئے بتاؤں گا. آؤ جو تم نے 100 سال پہلے ایک آنا مدرسے کو ہمارے پردادے نے دیا تھا، رجسٹر میں دینی ادارے والے نے آج بھی محفوظ کر کے رکھا ہوا. پھر ہم نے تمہارے پیسے کو ناجائز استعمال نہیں کیا. یہ جو پیسہ آپ نے پچھلے سال 1500 روپے دیا تھا، یہ پیسہ ہم نے آج آپ کے سامنے ٹوپی داڑھی کے ساتھ سجا کے آپ کے سامنے پیش کر دیا. جو آپ نے ایک گندم کی بوری اور 2000 روپے کی رسید جامعہ اسلامیہ کے لیے کٹوائی تھی، رمضان مبارک کے اندر مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن سنانے والے سے پوچھ لینا کس ادارے کا پڑا ہوا ہے، کہے گا دارالعلوم اسلامیہ کا. یہ وہ گندم کی بوری تھی جو آپ نے 5 سال پہلے دی تھی، ہم نے قرآن کا حافظ بنا کر بصورت میں تمہاری جھولی کے اندر ڈال دی. اور یہ تو اللہ کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. عام بندے سے پروردگار عالم کلام کرنے کو تیار نہیں، مخاطب ہونے کو تیار نہیں. پوری دنیا کے انسانوں سے مخاطب نہ ہوا، ان سے مخاطب ہوا جنہوں نے اللہ کو پہچاننے میں دیر نہ کی. پروردگار عالم ان سے مخاطب ہے جنہوں نے ماں کی گود میں دودھ کی دھار پینے سے پہلے ختم نبوت کی غلامی کو اشہد ان محمد رسول اللہ سن کے قبول کر لیا ہے. کتنا بڑا اسلامی نظام ہے، کتنا بڑا اسلام ہمارے سامنے بہترین ایک نظام پیش کرتا ہے. فرمایا دنیا میں آنے کے بعد تیری آنکھ بعد میں کھلے گی، تیرے معدے کا نظام بعد میں چلے گا، تیری نالیوں کا نظام بعد میں چلے گا، تیرے پیشاب پخانے کا نظام بعد میں چلے گا، تیرے منہ تیرے مسوڑوں کی پکڑ کا نظام بعد میں چلے گا، تیرے ہاتھوں تیرے پیروں کا نظام بعد میں چلے گا. پہلے تجھے دنیا کے اندر آ کے بدلانا پڑے گا. مجھے بھیجنے والا کوئی اور نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اوے لوگوں، میں دنیا کے اندر پیسے کا بندہ بن کے نہیں آیا بلکہ خدا کا بندہ بن کے آیا ہوں.
تیری آنکھ نہیں کھلی تھی، تیرے کان وجود میں نہیں آئے تھے، تیرے دماغ کی سوچیں تنگ تھی، تیرے دل کی دھڑکن بڑی کمزور تھی۔ اللہ اکبر، تو ننگا تھا، تیرے دل کے کپڑا نہیں تھا، تیرے معدے میں دودھ کا قطرہ نہ گیا۔ میں نے سب سے پہلے تیرے سے اپنی توحید کا پھریرا بلند کرایا۔ آج جب جوان ہو گیا میرے سے منہ موڑتا ہے، یا حسرتن علی العباد، ماں کے پیٹ میں میری توحید کو پہچاننے والے آج دنیا کے بازار میں تو میری توحید سے کیسے منہ موڑ کے بیٹھا ہے۔ یار یار سے کہتا ہے مجھے تیرے پہ ارمان ہے، یار یار سے کہتا ہے مجھے تیرے سے امید نہیں، باپ بیٹے سے کہتا ہے یار مجھے نہیں پتا تھا تو ایسا نکلے گا۔ پروردگار عالم بھی قرآن میں کہہ رہا ہے، یا حسرتن علی العباد، میں نے تمہیں بھیجا کیا بنا کے تھا؟ تم نے زندگی پالیسی گندی اختیار کر کے تم کیا بلکہ میرے پاس آ رہے ہو، چھی چھی تھو تھو، تمہارے چہرے کو دیکھ کے میں اللہ کو حیا آ رہا ہے۔ جس حسن و جمال کو میرے نماز کے سجدے میں وضو کے چھینٹوں وضو کے پانی میں رکھا تھا، اور بندے تو نے وہ حسن و جمال بیوٹی پارلر میں جس نے تلاش کرنا شروع کر دیا، جو کامیابی جو رزق کی فراوانی میرے نماز کے سجدوں میں رکھی تھی تو نے پیسوں میں تلاش کرنی شروع کر دی۔ یا حسرتن علی العباد، جو کامیابی میں نے اپنے کتاب قرآن کے اصولوں میں رہنمائی رکھی تھی، اور بندے اس رہنمائی کو تو دنیا کی روشن خیالی میں تلاش کرنے لگ گیا، دنیا کے دھکم پیل میں اپنے آپ کو حسن و جمال، اپنے آپ کے حسن و جمال کو، اپنی زندگی کی کامیابی کو تلاش کرنے لگ گیا۔ کامیاب ہونے کے لیے امریکہ انگلینڈ جا رہا ہے، کامیاب ہونے کے لیے دنیا کے ملکوں میں کامیابی تلاش کر رہا ہے، حالانکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے ساری دنیا آخرت کی کامیابی کو اپنے محبوب کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ جس سے پوچھ لو بیٹھ کے کہتا ہے یار زمانے کا بیڑا غرق ہو گیا، یار فحاشی عام ہو گئی، یار جھوٹ عام ہو گیا، یار گناہ کے اڈے قائم ہو گئے۔ مجھے بھی نظر آتا ہے، میں بھی سوچتا ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں، مجھے بھی حسرت ہوتی ہے، مجھے بھی رونا آتا ہے، یار اس فحاشی کا خاتمہ کیسے کریں گے، اس برائی کا خاتمہ کیسے کریں گے، گناہوں والی زندگی سے کیسے نکلیں گے، جھوٹ والی زندگی سے کیسے نکلیں گے، سوتی نظام سے کیسے نکلیں گے، اللہ اکبر، بے حیائی والی زندگی کا خاتمہ کیسے کریں گے۔ اور لوگوں یہ سننے کے لیے تو سارے تیار ہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے میرے سمیت کوئی بھی تیار نہیں۔ کوئی کہتا ہے کیا کرے، برادری کو دیکھنا پڑے گا، کوئی کہتا ہے کیا کرے، زمانے میں رہنا پڑتا ہے، کوئی کہتا ہے کیا کرے، دنیا میں رہنا پڑتا ہے، کوئی کہتا ہے جی کیا کریں، خاندان کو، بیوی بچوں کو دیکھنا پڑے گا۔ اللہ کی قسم اس دھرتی پر رحمت للعالمین جب تشریف لائے، آپ کو ایک ایسی جماعت عطا فرما دی جنہوں نے گھر دیکھا نہ در دیکھا، انہوں نے کامیابی کے لیے صرف اور صرف مصطفیٰ کا نر دیکھا ہے۔ اس وقت میری ذمہ داری کیا ہے، حال کا حکم میرے اللہ کا حکم میرے پہ کیا ہے، اسے پورا کرنے کے لیے مجھے کوئی راستہ اختیار نہیں کرنا پڑے گا، اس کو پورا کرنے کے لیے حال کے امر کے لیے اللہ نے اپنے نبی کا طریقہ دے دیا۔ شادی پر حکم کیا ہے، طریقہ مصطفیٰ کا، موت بیت پر حکم کیا ہے، طریقہ مصطفیٰ کا، بول چال پر حکم کیا ہے، طریقہ مصطفیٰ کا، دیکھنے پر حکم کیا ہے، طریقہ مصطفیٰ کا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پر، سونے جاگنے پر حکم کیا ہے، طریقہ مصطفیٰ کا۔ اللہ اکبر، بچے کی پیدائش پر حکم کیا ہے، طریقہ مصطفیٰ کا۔ بچے کی شادی پر، بیٹی کو دلہن بنانے پر حکم کیا ہے، طریقہ مصطفیٰ کا۔ ہے تو قرآن کی چھوٹی سی آیت، لیکن اللہ اکبر جو اس چھوٹی سی آیت پہ عمل کرے گا، اللہ نے جنت کی سرداری کا تاج اس کے سر پہ رکھ دیا۔ وہ آیت کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
کردار میں، گفتار میں، سوچنے میں، عقل میں، نقل میں، شکل میں، صبح میں، شام میں، زندگی میں، موت میں، رونے میں، ہنسنے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، کھانے میں، پینے میں، نمازوں میں، عطاؤں میں، وفاؤں میں، قرآن کی تلاوت میں، مرنے میں، جینے میں۔ اور لوگوں، مصطفیٰ کی کامل زندگی کو میں نے تمہارے لیے بہتر نمونہ بنا دیا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مجمع بیٹھا ہے، نبوت والی زبان سے الفاظ نکلے، فرمایا چلو اٹھو اور چلو۔ صحابہ اکرام چلنے لگ گئے، مسجد نبی سے باہر نکل آئے، نبوت والی زبان سے اعلان ہوا، ادھر آؤ، واپس پلٹ آئے۔ فرمایا کہاں چلے؟ کہا آپ نے فرمایا چلو، تو ہم نے چلنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، کہاں جانا ہے؟ کملی والے آپ جانے، خدا جانے، ہمیں پتہ ہے مصطفیٰ کی آرڈر پر، آپ کے حکم پر قدم اٹھ گیا، یہ جہنم میں نہیں جائے گا، سیدھا جنت کے اندر جائے گا۔ حکم آیا جو جہاں کہیں ہے وہیں بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر، حکم کن کے لیے تھا؟ جو مسجد میں موجود تھے، مسجد کی صفوں میں، باؤنڈری چار دیواری کے اندر تھے، حکم ان کے لیے تھا۔ لیکن سنا مدینے کی گلی والے نے، سنا چلنے والے نے، روٹی کھانے والے نے، سنا بکریوں کے باڑے میں بکریوں کی دیکھ بھال کرنے والے نے، جب حکم آیا جو جہاں کہیں ہے بیٹھ جائے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک پاؤں دروازے سے باہر، ایک پاؤں دروازے کے اندر، جب یہ کان میں آواز پڑی وہی بیٹھ گئے۔ ایک صحابی سے، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا صحابہ اکرام سے جاؤ، رک جاؤ۔ ایک صحابی کا پاؤں زمین پر، دوسرا ہوا میں، یہ پاؤں زمین پہ کیوں نہیں رکھتا؟ انہوں نے کہہ دیا رک جاؤ، خدا کی قسم یہ قدم ہلے گا تو سیدھا جہنم کی طرف لے کے چلا جائے گا۔ 1400 سال پہلے دھرتی پر ایسے لوگ گزر کے چلے گئے، اللہ اکبر، جنہیں کہنے کا حق تھا آپ کو مجھے کسی کمپنی کا بنا ٹائٹل ملے گا، صحابہ اکرام کو پروردگار عالم نے ٹائٹل دے دیا۔ اللہ اکبر، وہ کیا تھا؟ غلام رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ نعرہ تو سیدہ سمیہ کا تھا، یہ نعرہ تو سیدہ زنیرہ کا تھا، یہ نعرہ تو شبانہ عابدہ کا تھا، یہ نعرہ تو سیدہ اسماء کا تھا، یہ نعرہ تو سیدہ خنسا کا تھا، یہ نعرہ تو ام حرام کا تھا، یہ نعرہ تو سیدنا صدیق اکبر کا تھا، یہ نعرہ تو حضرت عمر کا تھا، یہ نعرہ تو حضرت عثمان و علی کا تھا، 1,24,000 صحابہ کا تھا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں، مسجد میں جایا کرتے تھے، پیچھے سے انہیں بلانے کے لیے کوئی آ جاتا اور کہا جاتا بیٹے تیرا ابا کہاں ہے؟ کب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، کب آئے گا؟ کبھی کوئی پتہ نہیں، اب آئے یا قیامت کی صبح آئے۔ کہ بیٹے کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے نبی وہاں موجود ہے۔ اگر رحمت للعالمین نے فرما دیا یا جانا ہے تو میرا ابا گھر کہہ کے گیا، اگر دین کے تقاضے کے لیے مجھے جانا پڑا، میرے بچوں بچ کے آ گیا، اگر وہ دین کا تقاضا پورا ہو گیا تو ملاقات ہو جائے گی، لیکن جس کے امر پر جا رہا ہوں اگر راستے میں موت آ گئی، انشاءاللہ امید ہے قیامت کے دن حوض کوثر سے ملاقات ہو جائے گی۔ یہ تو چلے 4 مہینے 7 مہینے 7 ماہ سال کا 6 روزے کا نصاب تو میرے عزیزوں آپ کے لیے رکھا گیا۔ اللہ اکبر، وہ جماعت جو دھرتی پر کام کر کے چلی گئی، اگر خدا کے راستے میں نکلی، کوئی کربلا میں جا کے شہید ہوا، کوئی احد کے میدان میں، کوئی بدر کے میدان میں، آج میرے عزیزوں اللہ اکبر، آج قیدے، آج جیلے، کسی پر حالات، کسی پہ پریشانیاں آ جائیں، کہ تب مر گئے مر گئے مر گئے۔ خدا کی قسم ہے، زندہ ہو کر تو اس عورت نے دکھا دیا احد کے میدان میں، جب یہ خبر پھیلی مکے کے درے تھی آمنہ کے لال سونے لجپال کو شہید کر دیا گیا، یہ عورت اپنے گھر سے باہر نکلی، کہنے لگی ماذا فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ اللہ کے پاک پیغمبر کا کیا حال ہے؟ کسی نے مائی کو روکا کہ تیرا چور شہید ہو گیا، کہنے لگی اس کی چھوڑو مجھے حضور کا بتاؤ، اگلے قدم پہ پتہ لگا باپ شہید ہو گیا، کہنے لگی چھوڑو مجھے حضور کا بتاؤ، اگلے قدم اٹھایا کہ تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، کہنے لگی چھوڑو مجھے رحمت والے نبی کا بتاؤ، چوتھا قدم اٹھایا کہ تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، کہ پرواہ کوئی نہیں، مجھے بتا اللہ کا نبی کیسا ہے۔
بارش زیادہ ہو جائے، گلی میں کیچڑ آ جائے، نماز جماعت کی نماز چھوڑنے والوں قیامت کے دن کیا امید ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے جنہوں نے پیٹ میں پتھر باندھ باندھ کر خدا کے برہان کو نہ چھوڑا۔ چار شہید ہو گئے۔ پتہ لگا اللہ کے نبی جناب امام الانبیاء محبوب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خیریت سے کہنے لگی ٹھیک ہے تو مسلمان ہے، تیری بات کا مجھے بھروسہ، تو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، مجھے پتا تو جھوٹ نہیں بولے گا، لیکن ان آنکھوں کا کیا کروں، اس جی کا کیا کروں، اس دل کا کیا کروں؟ رب اکبر کی قسم ہے اس وقت تک مجھے سکون نہیں آئے گا جب تک کالی کملی والے کا دیدار میں اپنی آنکھوں سے نہیں کر لوں گی۔ اس بڑھیا کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، رحمت والے نبی کا چہرہ دیکھا، اللہ کے نبی کے قدموں میں بیٹھ گئی کہ کملی والے تیرے دیدار کی خاطر بھائی قربان، شوہر قربان، بیٹا قربان، گھر والا قربان، لیکن کملی والے اگر آپ نہیں تو کچھ نہیں، اگر آپ مل گئے تو میں نکمی کو دو جہانوں کی نعمت مل گئی ہے۔ آج میرے عزیزو آپ حضرات سے اس ذمہ دار اس مرکز کے سٹیج پر آپ حضرات سے میں کچھ لینے کے لیے آیا ہوں، مدرسے کے لیے چندہ نہیں، عشر لکھوانے کے لیے نہیں، میرے عزیزو کماد کا عشر نہیں، گندم کی بوری لینے نہیں آیا، بلکہ آج میں آپ سے وعدہ لینے آیا، جو وعدہ اللہ نے آپ کے میرے نبی کے ذریعے آپ سے میرے سے قرآن میں لیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، او لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرتے ہوئے سچوں کا ساتھ دو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پوری روئے زمین پر چیلنج ہے دینداروں کے علاوہ جن کے پاس مدارس مساجد کی دولت ہے، اللہ کی نعمت ہے، جو خادم قرآن ہے، خادم مسجد ہے، جو دین کا کام کر رہے ہیں، نبی کی حدیث پڑھا رہے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھا رہے ہیں۔ اے لوگوں کائنات کے اندر دھرتی کے اندر اس سے بڑا سچا کوئی نہیں، خدا کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کامیابی ملے گی، فلاح ملے گی، نجات ملے گی۔ اب میرے عزیزو ذمہ داری آپ کی میری، اب ذی شعور ہے، عقل مند لوگ ہیں، خدا بھلا کرے صاحبزادہ یحییٰ عباسی صاحب کا جنہوں نے اتنا بڑا گلشن آپ کی میری خیر خواہی کے لیے سجایا۔ آج میرے عزیزو اٹھنے سے پہلے یہ عزم کر کے اٹھنا ہے، انشاءاللہ دینداری میں دنیا داری میں ہم سچوں کا ساتھ دیں گے۔ مسجد مدرسے کے معاملے میں لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے کوئی کام کرنا ہو، حتیٰ کہ الحمدللہ حکومت کے قائم ہونے میں، حکومت کے قائم کرنے میں اللہ اکبر اپنے حلال، اپنے نیک، اپنے پاک ووٹ سے کسی کو ایم پی ایم این اے ناظم کونسلر بنانے میں انشاءاللہ سچوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے۔ وعدہ کرتے ہو؟ وقت مختصر ہے، ابھی ختم بخاری شریف بھی ہوگا، اللہ تمہاری عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ 3 مرتبہ سارا مجمع کہہ دے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دے یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہمیں جو کہا عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلطی کوتاہیاں سب میں ہوتی ہیں، اللہ معاف فرمائے اور ہمیں معافی مانگنے والے بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا